کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر پہ ذکر الہی ہو۔ حضور پاک جب معراج میں گئے تو اللہ نے سب سیر کروایا۔ موبائل سائلنٹ کر لو سب لوگ اپنا۔ سیر کروایا اللہ پاک نے، عرش پر بھی گئے، ساتواں آسمان پر گئے، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ جب جہنم کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو دنیا میں تشریف لائے تو پیارے آقا کو غم رہتا تھا اس بات کا کہ ہم نے امت کی عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی خصوصی روشنی ڈالا، اور ہم سے چند دن پہلے جب سلیمان بھائی کی اہلیہ نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر پہ ذکر اللہ کیا جائے تو مجھے بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ ہم لوگ تو ذکر اللہ گھنٹوں کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ذاتی طور پر پرسنلی طور پر ہم لوگ ذکر اللہ ہی میں رہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم سوئے بھی ہوں، اگر آنکھ بند بھی ہو تو ایسے سسٹم سے سوتے ہیں کہ جتنی سانس لیتے ہیں ہر سانس ذکر اللہ میں رہتی ہے، کیونکہ سب معلومات ہے اور طریقہ پتہ ہے کہ کیسے ہم کو سونا ہے۔ تو آپ سو بھی جاؤ گے تو آپ کی سانس اللہ کا ذکر کرے گی، اور فرشتہ آپ کی سوتی ہوئی سانس کو اللہ کے ذکر میں لکھے گا۔ تو آپ یہاں پر جمع ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو جو سنانا چاہ رہا تھا، اس واقعہ کو آپ سمجھیں اور اسے سماعت کریں۔ بی بی مریم کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، اور بڑی منت و سماجت کے بعد بی بی مریم کی پیدائش ہوئی تھی۔ بی بی مریم کے خالو ہیں، وہ بھی نبی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زکریا۔ اب بی بی مریم کی والدہ ہے حضرت حنا۔ جب بی بی مریم کی پیدائش ہو گئی، دفع کرو اس کو، بی بی مریم کی جب پیدائش ہو گئی تو ان کی ماں باپ نے منت مانا تھا کہ اگر اللہ نے صاحب اولاد کر دیا تو بیت المقدس کی جاروب کشی میں ہم لوگ دیں گے۔ اگر اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، یعنی بی بی مریم کی والدہ کو بچے نہیں ہو رہے تھے، تو منت مانا تھا کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو بیت المقدس میں ہم خادم بنا دیں گے، کچھ دن ہمارا بچہ بیت المقدس میں رہے گا، وہاں کی خدمت کرے گا۔ اب ایک بات یہ سمجھیے گا کہ منت ماننا اولاد کی یہ صالحین کی سنت ہے، زمانے سے ہزاروں سال پہلے سے یہ سلسلہ ہے کہ لوگ اولاد کی منت مانتے تھے۔ خیر زمانہ گزرا تو جناب حنا کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی حضرت مریم، تو بیٹا کی منت تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو بیت المقدس میں رکھیں گے، وہاں صاف صفائی کرے گا میرا بیٹا۔ بیت المقدس بہت بڑی جگہ ہے جو فلسطین میں ہے اس وقت، جہاں کا اختلاف چل رہا، لڑائیاں جہاں چل رہی تھی۔ تو بیٹی پیدا ہوئی تو یہ ہوا کہ اب بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کو کیسے دیا جائے؟ تو بتاتے ہیں تاریخ میں لکھا کہ 300 سے زیادہ کمرہ بنا ہوا تھا بیت المقدس کے چاروں طرف، اور اس میں اس وقت کے لوگ رہتے تھے، عبادت و ریاضت کرتے تھے، اور انہی ایک کمرے میں حضرت زکریا بھی رہتے تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بی بی مریم کو منت تھی تو بیت المقدس میں جاروب کشی کے لیے دیا جائے اور حضرت زکریا کی نگرانی میں دیا جائے، حضرت زکریا کی دیکھ ریکھ میں دیا جائے۔ وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، نبی ہیں، تو اگرچہ بیٹی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، یعنی متقی پرہیزگار اللہ کے برگزیدہ بندوں پر لوگوں کو ہمیشہ اعتبار و اطمینان رہتا تھا۔ تو بی بی مریم کو بیت المقدس میں بھیج دیا گیا، آپ وہاں رہنے لگے۔ اب واقعہ جو میں مین بات بتانا چاہتا ہوں، روزہ رکھتی تھیں وہ بی بی مریم، بڑی نیک پارسا تھی، پرہیزگار تھی، اکثر روزہ رکھتی تھی، دن میں روزہ۔ اور اس وقت جو سسٹم تھا، لوگ روزی کمانے کے لیے دور دراز جاتے تھے، حضرت زکریا بھی جاتے تھے۔ تو جب حضرت زکریا چلے جاتے تھے تو کمرے میں باہر سے تالا لگا دیتے تھے
بی بی مریم کمرے کے اندر رہتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے. شام کو افطار کرنا رہتا تھا بی بی مریم کو, تو حضرت زکریا ٹائم سے چلے آتے تھے تاکہ بیٹی کو ہم کچھ سامان دے دیں, پھل فروٹ وغیرہ دے دیں, بیٹی کھا کے افطار کر لے. ایک دن حضرت زکریا گئے اور لیٹ ہو گیا گھر لوٹنے میں. افطار سے تقریباً 1 گھنٹہ کے بعد آئے. دروازے کا تالا کھولا. جب تالا کھولا تو دیکھا کہ مریم اندر بیٹھی ہے اور مریم کے سامنے 10 قسم کا میوہ, پھل فروٹ, کھانا رکھا ہوا ہے, اور آپ افطار کر کے سیراب ہو گئی ہیں. حضرت زکریا کو تعجب ہوا, کہا بیٹی مریم یہ کہاں سے آیا؟ کمرے کا 2 دروازہ بند ہے, تالا لگا ہوا ہے, اتنی اللہ کی نعمتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ تفسیر مظہری میں ہم نے پڑھا, قرآن کی تفسیر میں. تو بی بی مریم نے فرمایا من اللہ, اللہ نے بھیج دیا. اب واقعہ پوری توجہ ہماری طرف رکھنا. بی بی مریم نے حضرت زکریا سے کہا کہ اللہ نے بھیج دیا. تو حضرت زکریا نبی تھے, ترنت اپنے دماغ کو استعمال کیا. اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ حضرت زکریا بھی لاولد تھی اس وقت, ان کے پاس بھی کوئی اولاد نہیں تھی, ان کے پاس بھی کوئی بچہ نہیں تھا. حضرت زکریا نے سوچا اور غور کیا کہ جس مقام پر اللہ کی رحمت آئی ہو اس مقام پر اگر دعا مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت زکریا نے اسی موقع پر اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور کہا مولا اس کمرے کے اندر تم نے اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیجا, اس کمرے کے اندر تیرے کرم کے فرشتے آئے. اے پروردگار عالم, جہاں تیرے کرم کے فرشتے آتے ہیں, جہاں تیری رحمت کے فرشتے آتے ہیں, آج میں اسی مقام سے دعا کرتا ہوں مولا مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے, ایک وارث عطا کر دے. قرآن میں لکھا ہے ان کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے حضرت زکریا کو بھی بیٹا عطا کہ اللہ کے نبی کو پتا چل گیا, ان کو معلوم ہو گیا کہ اس مقام پر اللہ کے فرشتے یہ کھانا لائے تھے مریم کے لیے. اب میں ایک حدیث آپ کو سناؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین, تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین. جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, برستی ہے. جہاں بیٹھے ہو آپ یہ مت دیکھو چھت ہے, یہاں یہ دیوار وغیرہ کوئی معنی نہیں رکھتا, یہ دروازہ. اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, یہ آپ کے دماغ, اللہ کے قدرت کو, اس کے کرشمے کو اپنے دماغ میں لینا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو تنزل الرحمہ, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, گرتی ہے, برستی ہے جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے کیا ہیں؟ اللہ ہیں. اللہ کے نیک بندے, اللہ کے نیک بندے اللہ نہیں ہے. سننا سمجھنا اس بات کو دھیان سے, اللہ کے نیک بندے اللہ نہیں ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں. جب اللہ اپنے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اپنی رحمت برساتا ہے تو اگر ڈائریکٹ کہیں اللہ کا ذکر ہونے لگے تب کیا ہوگا؟ تو آج یہاں پر آپ آئے ہیں اللہ کا بھی ذکر کرنے کے لیے, اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ کوئی کام جب آدمی سمجھ جاتا ہے, سمجھ کے کرتا ہے تو اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے. جیسے 10 قسم کا پھل اگر آپ کے سامنے رکھا ہو, روز کھاتے ہو لیکن جانتے نہیں ہو کہ کیلے کی کیا تاثیر ہے, انگور کی کیا تاثیر ہے, کیوی کی کیا تاثیر ہے, پپیا کی کیا تاثیر ہے. یہ 10 قسم کے فروٹ اگر آپ ان کی تاثیر بھی جان جاؤ تو آپ کو کھانے میں اور اچھا لگے گا, ہے کہ نہیں؟ تو آپ جب کوئی چیز یہاں آئے ہو تو جو کام کرنے آئے ہو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں بی بی مریم کے کمرے کے اندر فرشتے آ گئے تو وہ مقام متبرک ہو گیا, وہ کمرہ متبرک ہو گیا. جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو گیا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو گئی.
اور جس مقام پر اللہ کا ذکر ہونے لگے، اللہ کا چرچا ہونے لگے، اللہ کی کبریائی بیان ہونے لگے، اللہ کی بڑائی بیان ہونے لگے، تو اس مقام کو اتنے ٹائم کے لیے زمین کا سب سے بہتر حصہ سمجھنا، سب سے اعلیٰ حصہ سمجھنا۔ تو یہ آپ کو بتانا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا اللہ کا، اور یہ ذکر ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ سرکار سیدنا ابو الوقار حضرت علامہ مولانا سید قلب علی جعفری مداری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکن پور شریف کے بہت اچھے بزرگ تھے، اور بہت زمانہ نہیں گزرا ہے، ابھی ماضی قریب کے بزرگ ہیں حضور ابو الوقار رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ ذکر اللہ کرتے تھے تنہائی میں، ایک ذکر تو ابھی آپ کے بیچ میں ہوگا، ایک ذکر تو ابھی آپ کے بیچ میں ہوگا، لیکن حضور ابو الوقار کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور ابو الوقار رحمۃ اللہ علیہ مکن پور شریف میں عالمگیری مسجد کے ایک حجرے میں جب ذکر اللہ کرتے تھے، تو بتاتے ہیں کہ ایک بار مؤذن صاحب نے دروازہ ایسے بھیڑا ہوا تھا، بند نہیں تھا اندر سے، ایسے ہی بند کر دیا گیا تھا بغیر کنڈی کے۔ مؤذن صاحب نے دروازہ کھول دیا تو دیکھا کہ حضرت ابو الوقار کا ہاتھ الگ کٹ کے پڑا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ الگ کٹ کے پڑا ہوا ہے، ایک ٹانگ الگ کٹ کے پڑی ہے، گردن الگ ہے۔ مؤذن صاحب نے جلدی سے دروازہ بند کیا، بستی کی طرف بھاگے، کہا کہ مولانا کلبیلی صاحب کا تو کسی نے قتل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چند لوگ اور سن کر چلے آئے، تو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا کلبیلی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، مؤذن صاحب نے تو کہا ان کا قتل ہو گیا، تو کہا ہاں ہم نے تو دیکھا تھا، ہاتھ الگ تھا، پیر الگ تھا، دھڑ الگ تھا، سر الگ تھا۔ تو مولانا ابو الوقار رحمۃ اللہ نے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور مؤذن کو تنہائی میں بلایا، اور تنہائی میں بلانے کے بعد کہا آج کے بعد ایسے دروازہ نہ کھول دینا، آج کے بعد ایسے دروازہ نہ کھول دینا۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے نا، اگر کسی گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کرو، پہلے سلام کرو، اور سلام کے بعد اجازت طلب کرو، کیا میں آ سکتا ہوں؟ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور گواروں کا طریقہ کیا ہے؟ نہ سلام نہ کلام، دھڑ سے داخل۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مہذب سوسائٹی کا یہ طریقہ نہیں۔ اچھی سوسائٹی وہ ہے جو اسلام کو فالو کر رہی ہو۔ اسلام تو بڑا بہترین سماج تیار کرتا ہے۔ تو بعد میں کتابوں میں لکھا کہ ایک ذکر ہے، ذکر جب مقام غوثیت پر آدمی پہنچ جاتا ہے، مقام غوثیت پر جب سالک پہنچ جاتا ہے، تو اپنے یہ جو ہاتھ کا پنجہ ہے اس سے پوچھتا ہے بتا تو ذکر میں ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر انگلی کا یہ پورا ہے، تو اس سے پوچھ رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے کہ غافل ہے۔ تو اب یہ الگ ہو کے وہاں جا کے گرتا ہے، جواب دیتا ہے اللہ اللہ۔ کبھی اپنی آنکھ سے پوچھتا ہے آنکھ بتا تو ذکر اللہ میں ہے کہ نہیں ہے، تو آنکھ باہر جا کے نکلتی ہے اور وہاں سے جواب دیتی ہے ہم ذکر الہی میں ہیں۔ تو ذکر الہی کا ایک انداز یہ ہوتا ہے جب وہ سالک اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ ایک مقام کی بات ہے، یہ سب کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کچھ اپنے مخصوص بندوں کو منتخب کر لیتا ہے، ان کی یہ بات ہے۔ لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ تو ہمارے ہاں بتایا گیا سلسلے مداریہ میں کہ پاس انفاس کرتے رہو۔ نفس کے معنی سانس کے ہوتے ہیں، تو پاس انفاس یعنی سانس کو پاس کرو، سانس آپ کے پھیپھڑے تک آتی ہے۔ اب خاموش آپ بیٹھے ہیں اور سانسوں سے لا الہ اندر لے لیا، الا اللہ کر کے باہر کر دیا۔ ایسے تھوڑا ٹرائی کرو، دیکھو کوئی دیکھ رہے، کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ آپ سانس سے کہو لا الہ، اور اسی جو نکلنے والی سانس ہے اسی اللہ کو ایک بار پھر ٹرائی کرو۔ یہ پاس انفاس ہے،
یہ सांस पास हो रही है। अब अल्लाह का नाम तुम्हारे फेफड़े में जा रहा है तो इंशाल्लाह फेफड़े में अब जरासीम नहीं रहेंगे। जो सांस अल्लाह के साथ हमारे फेफड़े में जा रही है, उस फेफड़े पर बीमारी नहीं लगेगी इंशाल्लाह, कोई सवाल नहीं। अच्छा, अब और थोड़ा सा बताऊं, इसको समझना। आजकल हमारे लोग गाफिल हो गए बहुत ज्यादा। पूरा कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अंदर ले लिया। अब एक बार सांस, यानी जुबान से नहीं, सांस से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये अंदर ले जाओ, सांस बड़ी हो जाएगी थोड़ा। लंबी सांस होगी, करो करो करो, एक बार करो, सब लोग करो बेटा, करो सब। सांस के जरिया कलमा अंदर ले जाओ, फेफड़े में ले जाओ अंदर सांस के जरिए। पूरा कलमा अंदर गया, यानी अल्लाह भी अंदर और अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह भी अंदर। अब आपका फेफड़ा फूल गया। समझना ध्यान से इस बात को। लोग करवा रहे हैं, ये तुम्हारे यहाँ का काम था, दूसरे लोग कर रहे हैं। अब 10-10 हजार लोग बैठ के कर रहे हैं, मर्द औरत सब कर रहे हैं, सुबह सुबह बैठ के। अब आप लोग नहीं कर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों अंदर। अब आपका फेफड़ा जो इतना बड़ा है अब इतना बड़ा हो गया, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सांस से बड़ा हो गया। अब बहुत प्रेशर के साथ आपकी सांस बाहर जाएगी। तो जब फोर्स के साथ आपकी सांस बाहर जाएगी तो बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे जरासीम जो तुम्हारे यहाँ मोटी जो नस होती है, यहाँ जो चिपके हैं तुम्हारे फेफड़े के अंदर है, बहुत तेजी के साथ वो बाहर जाएंगे। तो साइंसी एतबार से भी फेफड़े की सफाई हो गई, और रूहानी एतबार से अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम आपके जिस्म के अंदर फैलने लगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको मैं समझाऊं। अल्लाह का के अस्माए हुस्ना में, अल्लाह के 99 नामों में एक नाम है हय्यो, अल हय्यो, और एक नाम है अल कय्यूम। सूफिया ने बताया, बुजुर्गों ने बताया है कि या हय्यो या कय्यूम, अपने अंदर मारो, बार बार इसको अंदर ले जाओ, 2 बार 3 बार 4 बार, जरा सांस से अंदर ले जाओ, 3 बार ले जाओ कम से कम। अभी देखो तुम्हारा फेफड़ा कैसे फैला। छोटी छोटी सांस लेते हो ना हमेशा, तो कुछ निकलता नहीं है। लोग जो एक्सरसाइज वर्जिश होती थी तो लोग कहते थे तालाब के किनारे जाओ, आबादी से बाहर जाओ और जोर से सांस अंदर ले जाओ। ये बाज़ाब्ता वसूल में लिखा हुआ था। एक पहलवान जब अपने किसी शागिर्द को सिखाता था तो सांस का निजाम उसको बताता था। सांस बाहर जाओ, फिजा में जाओ, जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त आप जो सूरज की किरणें निकलती हैं वो बड़ी फायदेमंद होती है। वो आपके आंखों पर असर करती हैं, आपके दिमाग पर असर करती हैं, आपके जिस्म पर असर करती हैं, और वहां आप अंदर से अपनी सांस को खींचो। 3 बार या हय्यो या कय्यूम कहो, उसके बाद तुम 4 बार कहोगे, फिर 5 बार कहोगे, लेकिन 3 बार जरा सब लोग कहो। मैं तुमको पढ़ाने के लिए बुलाया हूं, तुमको प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। ये तुम्हारा मदरसा चल रहा है, मदरसे में चाहे नहीं कहो, यहाँ आ जाओ मदरसे में। सुलेमान का घर थोड़ी देर के लिए रूहानी मदरसा हो गया। कहो 3 बार ले जाओ अंदर, होंठ ना हिलाओ, सांस से बाहर करो, 4 बार ले जाओ, 5 बार ले जाओ। अब मैं तुमको इसका फायदा बताऊंगा। एक तो अंदर से सफाई होगी इंशाल्लाह। जब तेज ये जो आजकल हार्ट अटैक नहीं चल रहा, हार्ट अटैक का मर्ज, नसें सब ब्लॉक है। जब तुम्हारी सांस बहुत फोर्स के साथ बाहर जाती है, तो अगर पाइप में पानी आ जाए और बड़े फोर्स में हो और उस पाइप में कचरा हो तो बताओ कचरा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? वो बाहर जाएगा, वो कचरा बाहर निकल जाएगा।
ایسے ہماری جو سانسیں ہیں، ہماری جو باریک باریک نسیں ہیں، جب ہم سانس بہت تیزی کے ساتھ باہر نکالیں گے تو بہت سارا بلوکیج آٹومیٹک کھل جائے گا، اللہ کے ناموں کے ساتھ کھل جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذکر اس لیے اب تو یہ ماحول نہیں رہ گیا، بڑے بڑے جلسے کروا لو، 4-5 لاکھ روپیہ لگا دو، 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ لگا دو، رات بھر مولانا لوگ آئیں گے، شاعر لوگ آئیں گے اور بالکل جو ہے وہ جھوم جھوم کر کے پڑھیں گے اور سب نوٹیں جو ہے لٹائی جائیں گی۔ کیوں شاکر میاں؟ ہاں، صبح میں کچھ نہیں، ایک مستی ہو گئی، بس ایک بات نہیں تمہارے کام کی ملی۔ رات بھر کا جلسہ ہوا، پورے شہر سے چندہ ہوا، خوب زوردار تقریر ہوئی، لیکن آپ کے پرسنلی معاملے میں کچھ نہیں پاتے۔ تو اس لیے جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے سلیمان میاں سے کہا، سلیمان میاں تم جو ہے بڑے جلسوں کے چکر میں نہ پڑو، کیونکہ بڑے جلسے جب ہوتے ہیں تو کہاں کس کی توجہ ہے، کہاں کس کی توجہ ہے، وہ فوٹو نکال کے اسکرین جو ہے بھیج رہا ہے، ہاں وہ نہ تو اس کا دماغ وہاں بیٹھ رہا ہے۔ اس لیے 10 لوگوں کو بیٹھاؤ، انشاءاللہ وہ 10 لوگ، ماؤں کو بھی بیٹھاؤ، ہماری بیٹیوں کو بھی لاؤ، ہمارے بھائیوں کو بھی لاؤ، بزرگوں کو بھی لاؤ، انشاءاللہ ہم 10-20 لوگوں میں بات کریں گے، وہ 10-20 لوگ انشاءاللہ 10-20 ہزار کے برابر ہو جائے۔ اور اب تو ایک سسٹم یہ چلا ہوا ہے نا موبائل میں، اس کا صحیح استعمال آپ کو کرنا ہے۔ اگر استعمال صحیح ہے تو اب اس کا فیض آپ کو مل جائے گا، اور اگر استعمال غلط ہے تو غلط فیض مل جائے گا۔ اب موبائل ہاتھ میں آ گیا، رات میں آپ نے دروازہ بند کر لیا، جنگلہ کھڑکی سب کچھ بند کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے مووی آپ دیکھ رہے ہو، ابا تھوڑو دیکھ رہے ہیں، بہن تھوڑو دیکھ رہی ہے، ہم کمرے میں اکیلے ہیں، لیکن تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے اور تم بے فکر ہو۔ تو اب کے تنہائیوں کے جو گناہ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ اب میں آپ کو دکھا رہا تھا، ابھی دیکھیے، ابھی میں سورت ہی میں ایک کارخانے میں گیا ہوا تھا، لوگوں نے ہماری دعوت کی، دیکھیے میرا ویڈیو ہے، اور میں نے وہاں پر بیان کیا۔ اب یہ دور چل رہا ہے، اس کو 18,100 لوگ ایک دن میں دیکھ چکے۔ ابھی سلیمان میاں کے گھر میں جو بول رہے ہیں اور یہاں ویڈیو بن رہا ہے، یہاں تو 20 لوگ سن رہے ہو، لیکن جب یہ سوشل میڈیا پہ بھی لوڈ ہو جائے گا تو ابھی ہم نے بتایا نا، سورت ہی کی بات ہے، وہ کون سا نگر؟ پٹیل نگر میں 18,000 لوگ ایک دن کے اندر اس کو دیکھ لیے، تو صدقہ جاریہ ہو گیا نا۔ اب سلیمان سے زیادہ ہوشیار تو ان کی جو ہے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں ذکر اللہ کر دو، ہاں اب یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اب جب ابھی ذکر اللہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سوشل میڈیا پہ جب لوڈ ہوگا، وہاں سے لوگ دیکھیں گے تو فیض حاصل کریں گے، فائدہ حاصل کریں گے، تھوڑی دیر ان کے کان میں اللہ کا نام جائے گا اور اس کی تمام برکتیں سلیمان صاحب کو عطا ہوں گی انشاءاللہ۔ تو کچھ کام ایسے کرتے جانا ہے ہم لوگوں کو کہ اگر ہم نہ بھی رہیں تو ہمارا کھاتا چلتا رہے، ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہماری آپ لوگوں کے؟ ہم نہ رہیں، آپ نہ رہیں تو بھی ہماری نیکیوں کا کھاتا چلتا رہے۔ اب اسی چیز کو اللہ نے دماغ دیا انسان کو، اس نے موبائل بنایا، ٹیلی ویژن بنایا، ہوائی جہاز بنایا، ٹیلی فون بنایا، یہ دماغ تو اللہ نے دیا تھا نا، یہ اللہ کا دیا ہوا دماغ تھا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، آپ کو استعمال صحیح کرنا ہے۔ اگر اچھی چیز ہے اور غلط استعمال کر لو گے تو آپ کو اس کا غلط فائدہ ملے گا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ایسی ہی ہے، آپ اس کا ہر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ذکر اللہ سے دلچسپی رکھو اور ذکر اللہ سے لو لگاؤ۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو اب آپ لوگ اور قریب آ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اب ذکر الہی شروع کر دیا جائے۔ اب انشاءاللہ پھر کہیں اور ذکر ہوگا، ابھی تو ہم 2-4 دن صورت میں ہیں، اگر اور کہیں ذکر اللہ ہوگا تو میں انشاءاللہ خبر کرواؤں گا، اس میں آپ لوگ بھی اس میں بھی پہنچیے گا۔ لیکن یہاں جو ذکر الہی ہو جا رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، اب آپ لوگ یہ سمجھیے گا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے،
اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ماننے کی بات ہے؟ یہ تو ماننے کی بات ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں اور آپ سب کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب دیکھ رہا ہے کہ ہماری چرچا لوگ کر رہے ہیں، ہماری بندیاں اور ہمارے بندے بیٹھ کر کے ہمارا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ جب اللہ اپنا ذکر کرتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، تو بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ آپ بولو، اللہ۔ نردھن کو دھن کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بے اولاد کو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو سب کچھ تو اللہ ہی دیتا ہے، تو اسی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں تو لینا تو اسی سے ہے۔ ارے کارخانے میں کام کرتے ہو، آفس میں کام کرتے ہو، وہ بھی اللہ نے کروایا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو تمہارا کارخانہ بند ہو جائے، آفس بند ہو جائے، کمپنی بند ہو جائے، وہ چاہ رہا ہے تب وہ چل رہا ہے۔ اس لیے کارخانے والوں کو، کمپنیوں والوں کو کسی بات پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے، اس کا کارخانہ چلانا، اللہ کو 100 لوگوں سے پیار ہے، اس کا کارخانہ چلے گا، 100 لوگوں کو اس کے کارخانے سے روزی جائے گی۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ہماری باتیں کچھ تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب انشاءاللہ ذکر کریں گے تو ایسا سمجھنا ہم کو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں بند کرو اور سوچو فضاؤں کی طرف، آسمانوں کی طرف، کیونکہ اللہ کے رسول معراج میں آسمان پر گئے تھے نا، آسمانوں سے اوپر گئے تھے، آسمانوں سے اوپر گئے تھے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے نا اوپر والا جانے، نہیں کہنا چاہیے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن سچ یہی ہے کہ معراج میں اللہ کے رسول آسمانوں پر گئے تھے، تو آسمان تو اوپر، عرش تو اوپر ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا بڑی لمبی باتیں ہیں کہ جب سدرہ سے آگے گئے تو سب عجیب منظر تھا، جو نظر آ رہا تھا وہ کچھ عجیب ہی تھا، اور کیسے رنگ برنگ ماحول تھا وہاں۔ اور اللہ کے رسول مقام دنا سے بھی آگے نکل گئے، قاب قوسین سے جب آگے گئے، تو آپ کبھی کبھی جو ہے محسوس کریں کہ اللہ کا جلوہ، اللہ کے انوار و تجلیات، اس کی عطاؤں کا ایک ماحول ہے، اور اس ماحول کی طرف آپ کی توجہ ہے۔ تو اب ذکر الہی ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ لائٹ تھوڑا کم کر دو یا رہنے دو، اب تم کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔